زوڈیک سائنز بڑے لوگ سوال کرتے ہیں میرا یہ سٹار ہے, ان کو پڑھنا ٹھیک ہے نہیں ہے, شادی سے کرنی ہے, اس آپ کا سٹار میچ ہونا چاہیے, کنڈلی میچ ہونی چاہیے. ویسے آپ کا زوڈیک سائن بنا ہے مجھے لگتا ہے برو. نہیں برو, یہ سو کیا خیال ہے اخوان, اس کا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن یہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اس سارے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, یعنی کیا یہ واقعی میں ایک ہارڈ سائنس ہے, یہ فیکٹ بیس سائنس ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اٹس ناٹ سائنس, مطلب میں نے جتنا میں جانتا ہوں اس کے بارے میں, یہ تو پری ڈیٹڈ ہے, مطلب سائنس سے بہت پہلے, کیونکہ سائنس تو گیلیلیو کے بعد جو ہے وہ ریئل سائنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ آئی نا. تو اس سے پہلے جو مسٹسزم تھا اس میں لوگ جو ہے اپنے ورلڈ بیہیویئرس کو اور اپنے حالات و واقعات کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو میئر کرنا تھا. سو دے ہیڈ دس بلیف آف موومنٹ آف اسٹارز اینڈ یو نو دیئر افیکٹ آن ہیومن بیہیویئر وغیرہ وغیرہ. سو اٹ ڈیٹس بیک ٹو بیفور سائنس ٹائم. ایگزیکٹلی. اور ہمیں یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایسٹرونومی بالکل ہارڈ سائنس ہے, اٹس اے پراپر سائنس, یہ سبجیکٹ ہے وچ از فیکٹ بیسڈ. آپ نے سورج کی موومنٹس دے رہے ہیں, آپ چاند کی موومنٹ سے اس کا گریویٹیشنل کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, ویوز, فزیکل سائنس ہے. اور دنیا میں جتنے بھی اسٹارز ہیں ان کا ٹوٹنا گرنا ریسرچ اینڈ آبزرویشن بیسیکلی ہے. ایسٹرولوجی کہتی ہے کہ ان موومنٹ سے ہم انسانوں پہ جو اثر پڑتا ہے یہ ایسٹرولوجی ہے, وچ از اے سوڈو سائنس, وچ از ایون جو واقعی میں سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو ڈیبنک کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, اور وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ یعنی دس از ناٹ ایون اے سبجیکٹ, یہ بیسکلی ایک متھ ہے. جیسے ڈفرینٹ میتھولوجیز ہوتی ہیں, یہ بھی ایک میتھ ہے. لیکن کتنا کامن ہمارے بچپن میں بھی ایون رہا ہے برو, ہاروسکوپ دیکھنا, اور صبح کے اخبار میں بلکہ دیکھتے تھے, وہ آتے تھے نا کہ آج کا, اور ویکلی, ڈیلی اور ویکلی بتایا ہوتا تھا اگلا ویک کیسے گزرے گا. پورے اخبار میں سب سے جو انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا وہی ہوتا تھا, وہ بیک پیج پہ جا کر, اور اس پہ اور بھی چیز ہوتی, وہ کراس, وہ کون سی ہوتی تھی, گیم ورڈ پزل والی, اور 2-4 گیم ہوتا. اور یہ لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہاروسکوپ میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کتنی ویگ ہوتی ہے, جنیرک ہوتی ہے, اور ہاں ایون چاہے کوالٹیز کے بارے میں ہو یا چاہے آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ گو ود دا فلو, ڈو اٹ, ڈونٹ بی شائے, ٹوڈے از یور چانس. آج آپ کسی کے ساتھ ریکنیکٹ کرو گے, مطلب وہ چیزیں ہیں جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز پیپل ڈو ایکسپیرینس دیز. ٹھیک ہے, یا پھر اگر کوئی کوالٹی کی بھی بات ہوگی نا تو کوالٹی بھی بڑی عجیب قسم کی ہوں گی اور جنیرک ہوں گی, کہ یو آر اے ہیپی گائے, مطلب وہ والی کوالٹیز ہوں گی جو کہ ہر بندہ اون کرنا چاہے گا. آپ ہیپی ہو, آپ یہ دیکھیں ہیپی گائے کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا کوئی. ایگزیکٹلی. اور جو نیگیٹو کوالٹیز بھی ہوں گی نا وہ بھی ایکچولی پازیٹیو ہی ہوں گی, اینڈ پیپل وڈ وانٹ ٹو اون اٹ. جیسے آپ اوورلی ٹرسٹنگ ہو, آپ کہا یار واقعی ورگو جو ہے نا اوورلی ٹرسٹنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. یار سمپل سی بات ہے کہ 12 وہ آتے تھے, ٹھیک ہے, 12 ہوتے ہیں نا, اور 3 لائنیں ہوتی تھی. پوری قوم کے لوگوں کا دن نہ ان 3 لائنوں کے مطابق گزر سکتا ہے کبھی. اور کتنے کیپریکونز ہیں, ملینز آف کیپریکونز ہیں, سب کا آج کا دن کیپریکونز کا نا منڈے کا سب کا ایسا ہو سکتا ہے. بیسکلی 12 ٹائپ کے دن گزریں گے سب کے, مطلب اتنی عقلی طور پہ ہی نا, باقی ساری مطلب دو عقلی طور پہ اٹ میکس نو سینس, ایبسلیٹلی نو سینس, کہ یار بس سب کی نا یہ ان جس کا یہ اسٹار ہے اس کی یہ پرسنالٹی ہے, یا جس کا یہ اسٹار ہے اس کا اگلا ہفتہ ایسے گزرے گا. مطلب قوم تو دور کی بات ہے, if 5 million people are born today, دنیا میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آج ہو رہے ہیں, کیا ان کی سیم پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کیا ان کی لائف کے پیٹرن سیم ہوتے ہیں؟ اچھا برو, یہ تو چلے ایک وہ بات ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کی, لیکن برو سائنس جو کہتی ہے کہ جو یعنی یہ جو سائنس ہے کیا کہ بیسکلی, اور یہ جیو سینٹرک سائنس ہے پہلی بات. سوری, جو ابھی آپ نے پہلے بات کی نا, یہ پراپر اسٹڈی پرفارم ہو چکی ہے ایگزیکٹلی, کہ 2 لوگ جو ایک جگہ پہ پیدا ہوئے, ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی اسٹیٹ میں, فریٹرنل ٹوینز کہتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, جو ایک ہی اس میں پیدا ہوتے ہیں, سیم ڈیموگرافکس کے ساتھ, ڈائنامکس کے ساتھ, ان کی بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی. حالانکہ ان کا اسٹار بھی یعنی سیم ہے, سو کالڈ جو اسٹار ہے, اور ان کی ایون برو کتنی شادیاں جو کنڈلی ملا کے اسٹارز دیکھ کے ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اور کتنی شادیاں جن کے دونوں اسٹارز کی ٹریٹس میچ نہیں کرتے کہ ایک ساتھ کبھی شادی نہ کرنا, وہ بڑی امیزنگ میرج ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں, اگر ہم ناسا کی ویب سائٹ اور ناسا کی جو اس نے ریسرچ پیش کی تھی اس کے بعد بڑا اس کو بیک کلیش اور لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی, وہ یہ تھا کہ بیسکلی یہ جو اسٹارز ہیں نا, جتنے بھی ایریز ہے, پائسس ہے, سیجیٹیریس ہے, ایکوریس ہے, سب کچھ ہے, یہ ہوتے ہیں بیسکلی کچھ گروپ آف اسٹارز ہیں جن کا ایک پیٹرن بنتا ہے, اور اس پیٹرن کو
وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیم دیا ہوا ہے گریک میتھولوجی میں کہ یہ ہے ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی اینشینٹ بیبلیکل میتھولوجی میں سے آتا ہے, کہ بیبلون سے اس کی شروعات ہے, جہاں سے بیسیکلی میجک بھی شروع ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیٹرنز ہیں, اور انہوں نے 12 پیٹرنز 12 مہینے کے اس پہ وہ کہا. سائنس کہتی ہے کہ دے آر ناٹ 12 اینی مور. یہ بہت پہلے سے تھاؤزنڈز آف ایئرس پہلے سے, کیونکہ ارتھ نے پچھلے 30 سینچری سے یعنی 3000 ایئر سے اپنا ایکسس شفٹ کیا ہے. اس کا جو نارتھ پول تھا وہ شفٹ ہوا ہے. اینڈ دیر آر ناٹ 12 کانسٹیلیشنز, رادر دیر آر 13 کانسٹیلیشنز. ریسنٹ ڈسکوری کے بعد آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل, یہ بلکہ پرانی بات ہے, یہ کچھ پرانی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹرولوجسٹ ہیں دے ہیو بین اگنورنگ دس فیکٹ کہ یہ جو ایک 13th کانسٹیلیشن ایڈ ہوئی ہے وہ کس کو اسٹار دو گے بھائی؟ نہیں ایکچولی پہلے یہ جو اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں, پہلے دیز پیپل ور تھنکنگ کہ 10 ہیں جو ان کے جو سائنس بنتے تھے نا, جو پیٹرنس تھے. تو پھر انہوں نے ان کو کچھ جو باڈیز ہیں ان کو پھر وہ سپریٹ کیا, پھر 11 ہوئے, پھر 12 ہوئے, اب جو آپ نے بتایا کہ 13 تک آ گیا. ایکچولی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں, جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں نا, ول ٹاک اباؤٹ بیبیلونینز, یہ جو گریکس ہیں, آپ کے چائنیز ہیں, ایجپشنس, دے یوز ٹو بلیو ان دیز تھنگس. وہ جب رات کو جب باہر جاتے تھے, دے یوز ٹو سی ایٹ اسٹارز, اور پھر پورا جو پیٹرن وہ پڑھتے تھے. اور وہ یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ دس از ہاؤ دی گاڈ از کنیکٹنگ ود اس, وہ ہمیں میسیجز کنوے کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, سبحان اللہ, وین اے پرسن ڈزنٹ نو, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اٹ واز سو نارمل فار آل آف اس, یہ تو جنرلی ہم یہ زوڈیاک سائنس کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اچھا, پہلے ہمیں یہ پتہ کریں نا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, یا اگر میں اپنی بات کروں سیریسلی, ون آئی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ دس فیکٹ کہ یہ جو زوڈیا کے جو لفظ اٹ سیلف ہے یہ کہاں سے آیا ہے. آیا یہ انگلش کا لفظ ہے, کسی اور لیٹن کا لفظ ہے, کس کا ہے؟ یہ گریک لفظ ہے, وچ مینز اے کلیکشن آف اینیملس. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان میں ڈفرینٹ سائنس دیے ہوتے ہیں, جیسے سیجیٹیریس ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ اتنا بلیو کرتے تھے, جو بھی ان کے جو میتھس اینڈ لیجنڈز ہیں, یہ انہوں نے باقاعدہ ان کے گاڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تبھی ان کی وہ جو اینیمل کی شکلیں ہیں ہر سائن کے ساتھ, وہ اس کا اب دیکھیں نا, ہاف اینیمل ہے اور ہاف جو ہے ہیومن شیپ میں. میں آپ کو نا انشاءاللہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, ہمیں پتہ ہو کہ ہم بچپن سے جو دیکھتے آئے ہیں, جو سنتے آئے ہیں, اس کا یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے ایکچولی میں. تو میں نا آپ کو 2-3 انشاءاللہ آپ کے جو ہمارے جو سائنس ہیں نا, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اب دیکھیے جو ایریز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک ٹائپ ہے, جیسے برڈ بناتے نہیں ایسے کر کے ایک آرک سائن آپ کو نظر آتا ہے. تو اٹ مینس کہ اٹس اے ریم, یہ ریم ہے, اور یہ فلائنگ ریم ہے, اور اٹ واز سیکریفائز ٹو دیئر گاڈ زیوس, جو ان کا گاڈ ہے. جی گریک گاڈ ہے. سملرلی ایک جو ورگو بھی ہے, اچھا ورگو اس کو ورجن بھی کہا جاتا ہے, اور ان کی اپنی فلاسفی میں دے سے کہ اٹس اے بیبیلونین گاڈیس, اور اس کا نام شیلا ہے, اور اٹ از نون فار دی فرٹیلٹی, کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ پہچانے جاتی ہے.